سورہ البقرہ میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے خدا کریم یادآوری فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل، آپ پر اللہ نے خصوصی انعام کیا ہے اور آپ کو خصوصی طور پر فضیلت دی ہے باقی جہان پر۔ یہی بات بنی اسرائیل کو شاید ان کے لیے اس چیز کا باعث بنی ہے کہ وہ اسی غرور میں چلے جائیں اور اسی بات کی بابت کہ وہ خاص بندے ہیں اللہ کے، اللہ کی نافرمانیاں انہوں نے اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا، یعنی یہ لے کر کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، انہوں نے جہان میں اپنے آپ کو ایک برتر وجود، ایک بہتر وجود، ایک دوسروں سے اعلیٰ شخصیت کے مالک وجود قرار دے کر اپنی بڑائی کا اظہار کرنا اور دوسروں پہ سیطرہ کرنا، اس کے نتیجے میں خود بخود جب یہ چیز انسان کے ذہن میں آتی ہے تو ساری وہ جو سلسلہ ہے جو کل آیت ہم نے پڑھی تھی وہ جیسے رول بیک ہوتی ہے، اسی طرح ہوتا ہے، جیسے کہ اس کو انجام دینے سے وہ پوری ترتیب بنی ہوئی تھی کہ صبر انسان کو بہت قیمتی انسان بناتا ہے، اور صبر کے حصول کے لیے نماز چاہیے، اور نماز کے لیے خشیت چاہیے، اور خشیت کے لیے اللہ کی ملاقات چاہیے۔ تو یہ جب ان کے ذہن میں یہ اس قسم کی باتیں آتی کہ غرور اور تکبر اور دوسروں پر بڑائی، تو یہ پٹی بالکل بالعکس چلنے لگتی ہے، پھر اس کے نتیجے میں خشیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب غرور اور تکبر اور اس طرح کی چیز ذہن میں آتی ہے تو پھر خشیت دور ہو جاتی ہے، جب خشیت دور ہوتی ہے تو پھر صلاۃ میں تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نماز کی طرف انسان کا دل ہی نہیں کرتا اور عملاً آتا بھی نہیں، اور اس کے بعد جب نماز گئی تو صبر گیا، صبر گیا تو ساری دنیا کی جو غلاظتیں ہیں، ساری دنیا کی جو قیدیں ہیں وہ انسان کے سر پہ آ جاتی ہیں، پھر وہ ہر برا کام کرتا ہے جو اس سے ممکن ہو سکتا ہے، اس لیے کہ صبر اس میں ہے نہیں، دوسرے کا مال دیکھتا ہے تو وہ اسے رک نہیں سکتا ہے، جھوٹ بولنا پڑے تو وہ اسے رک نہیں سکتا ہے، اگر کوئی اور خرابی قتل و غارت کرنا پڑے تو اسے رک نہیں سکتا ہے۔ بنی اسرائیل تو ایسی قوم تھی کہ جنہوں نے انبیاء کو مولی گاجر کی طرح جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر اتنا ہے کہ خود انبیاء جو ان کے پاس بھیجے جاتے تھے وہ ان کو بے دھڑک قتل کرتے تھے، اور بعض اوقات اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کے ہاں انبیاء بھی بہت بھیجے تھے، بہت انبیاء آئے ہیں اس قوم میں، جناب موسیٰ کے بعد بہت سارے انبیاء ان کی طرف بھیجے گئے اور انہوں نے بے دھڑک ان کو قتل کیا ہے۔ قرآن میں یہ بات بار بار پوچھی گئی ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے رہے ہیں، اور یہ اس انداز میں جو انبیاء کو آپ قتل کرتے رہے ہیں، تو پھر ان کو سزائیں بھی بہت ہوئی ہیں۔ تو اب جب قرآن نازل ہوا ہے تو ان کو یہ پچھلی داستان یاد کرائی جا رہی ہے کہ اے بنی اسرائیل، آپ جو ہے وہ اذکروا، یاد کر لیں،
جیسے کہ تمام انسانوں کے لیے قرآن بطور ذکر آیا ہے، بطور یادآوری آیا ہے کہ قرآن کا ایک نام ذکر ہے، اور ذکر کا ہی اکثر جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، وہ ذکر یہی ہے۔ تو ان کو بھی یہ ذکر کروایا جا رہا ہے، یاد کروایا جا رہا ہے کہ نعمتی التی انعمت علیکم، اور اللہ کی مہربانی دیکھیں کہ وہ اس چیز کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے، انعمت علیکم، یعنی یہ خصوصی طور پر اللہ نے ان کو دی، اور اس کی وجہ واضح ہے، پہلے بھی یہ بتا چکے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ان کے اور کوئی خاص وجہ نہیں تھی، صرف یہ تھا کہ یہ کیا تھے، جناب ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، اور جناب ابراہیم کیا تھے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خلیلا، اللہ نے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل اور اپنا قریبی دوست بنا رکھا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان ہو اور اللہ کی دوستی ہو، اور وہ دوستی بھی اللہ کی طرف سے ہو۔ جناب ابراہیم کی اولاد میں سے یہ ہیں، تو اس وجہ سے ان کو اللہ نے فضیلت دی، اور ان کو میں آپ کو پہلے بھی یہ شاید بتا چکے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے آسمان سے کھانے آنا اور ان کو ہر قسم کی ان کے لیے نعمتیں آنا، یہ کم بات نہیں ہے کہ کسی کے لیے جو ہے وہ آسمان سے وہ آئے، کھانے آئیں، اور ان کو یہاں کوئی مشکل کام نہ کرنا پڑے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کیا انہوں نے، وہ اتنے دنیا کی قیدوں میں پھنس گئے کہ وہ حتیٰ انہوں نے اس ساری چیز کو بھی کوئی ویلیو نہ دی، اور وہ اس نافرمانی الہ پر جو ہے انہوں کاربند ہو گئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو، اپنا دنیا بھی خراب کروائی اور اپنی آخرت بھی خراب کروائی۔ تو بہرحال خدا کریم ان کو یاد کروا رہا ہے کہ وہ نعمت جو آپ کو دی ہے اس کو یاد کرے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، یہ انی فضلتکم تفسیر ہے اس نعمت کی۔ نعمت کیا دی ہے کہ اللہ نے ان کو عالمین پر فضیلت دی ہے۔ اب یہ عالمین جو ہے، عالمین کا لفظ قرآن میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، تو اس سے اگر تو مراد یہ لیا جائے انسانوں کے عالمین شمار کیے جائیں کہ انسان بھی عالمین ہے نا، ہر انسانوں کا ایک گروپ ایک عالم ہے، اور پھر بہت سارے جب ہو جاتے ہیں تو عالمین ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کا معنی عالمین وہ لیں جیسے کہ رب العالمین ہے، یعنی پوری کائنات مراد لیں، کہ کائنات میں ان کو فضیلت دی ہے، کائنات میں ان کو فضیلت دی ہے بھی معنی ٹھیک ہے، اس لیے کہ انسانوں کو اللہ نے کائنات میں کیا دی ہے، فضیلت دی ہے، جیسے کہ یہ بات تمام انسانوں کے بارے میں بھی ہے کہ انسانوں کو اللہ نے کائنات میں فضیلت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور اس طرح اور بھی ہے کہ ہم نے ان کو فضیلت دی۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہی فضیلت جو سب کو دی ہے ان کو بھی اللہ یادآوری کرا رہا ہے کہ آپ کو یہ فضیلت دی ہے۔ پھر خاص طور پر بعض ایک دو آیت میں کہا ہے کہ اخترناہم، ہم نے ان کو چنا، وہاں باقی اقوام عالم بھی موجود تھیں، لیکن نبیوں کا آنا اور نبیوں کا زیادہ جو ہے فوکس اسی ایریا میں اور انہی کے پاس تھا، اور انہی میں سے تھا، چونکہ یہ جناب ابراہیم نے ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، تو جناب ابراہیم نے آگے سے دعا مانگی تھی ومن ذریتی قال لا ینال عہدی الظالمین، کہ میرا یہ عہد کسی ظالم کے ہاں نہیں جائے گا، لیکن آپ کی دعا کو بھی ہم رد نہیں کرتے، رد نہیں کیا تھا اللہ نے دعا کو، تو اس کا مطلب ہے ان کی دعا کو
مانا تھا، اور اس لیے انبیاء کی لائن لگا دی ہے ان میں۔ تو یہ وَفَضَّلْتُم وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تفضیل دی ہے آپ کو عالمین پر، کہ آپ میں دوسری آیات میں اس کا بیان موجود ہے کہ ہم یہ جو تفضیل دی ہے یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ذاتی انہوں نے اس کو اپنی ذاتی وہ سمجھ لیا کہ ہم بہت ہی خاص قسم کے لوگ ہیں، ہم جو ہے، اور ابھی بھی وہ یہی سمجھتے ہیں۔ ابھی بھی اس وقت جو اہل یہود ہیں یا بنی اسرائیل ہیں وہ سارے یہی سمجھتے ہیں کہ وہ برترین ہیں اور باقی سارے انسان ان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ خواب یہ ایک چیز ہے جو موجود ہے، تو ان سے خطاب یہ اس طرح ہے۔